بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی جس نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی۔ وہ غلطی نہیں، میرا گناہ تھا، اور میں اس کے لیے اپنے آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی، کیونکہ میں نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی زندگی بھی برباد کی تھی، اور ایسا کوئی بھی ماں اپنے بچوں کے ساتھ نہیں کرتی جس طرح میں نے کیا۔ اگر میں نے وہ گناہ نہ کیا ہوتا تو میرے بچے شان و شوکت کے ساتھ ایک عالی شان محل میں اپنی پرسکون زندگی بادشاہوں کی طرح گزار رہے ہوتے، اور ان کے پاس زندگی کی ہر آسائش موجود ہوتی۔ اب تو میری ہر ایک سانس میرے لیے سزا بن گئی تھی۔ میں ہر وقت اللہ پاک سے رو کر اپنے گناہ کی معافی مانگتی رہتی تھی، پر میرا گناہ اتنا بڑا تھا کہ اب اسے سوچ کر میری زندگی بھی اب مجھے سزا لگتی ہے۔ ہم نے اپنی ساری زندگی غربت میں گزاری تھی۔ ہمارے لیے تو 2 وقت کا کھانا تک بہت مشکل ہوتا تھا، اسی لیے کبھی کبھار تو ہم صرف پانی پی کر ہی سو جایا کرتے تھے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اور اکلوتی ہونے کے باوجود بھی میں نے اپنی زندگی میں کوئی خوشی اور کوئی سکھ نہیں دیکھا تھا، کیونکہ میرے ماں باپ بہت ہی زیادہ غریب تھے۔ میری والدہ ایک گھر میں ملازمہ کے طور پر کام کرتی تھیں۔ سارا دن کام کرنے کے بعد جب ان کو وہاں سے تھوڑا بہت کھانا مل جاتا تھا تو وہ ہمارے لیے لے کر آتی تھیں، اور ابا اور میں مل کر کھانا کھا کر سو جاتے۔ میں نے بچپن سے ہی اپنی ماں کو اسی گھر میں کام کرتے دیکھا تھا۔ جب میں چھوٹی تھی تو اماں کے ساتھ وہاں پر چلی بھی جایا کرتی تھی، پر جب میں بڑی ہو گئی تو ابا نے مجھے باہر نکلنے سے روک لیا اور گھر پر ہی رہنے کے لیے کہا۔ اماں جہاں پر کام کرتی تھی وہاں پر ایک خاتون تھی اور اس کا شوہر، جو بہت ہی نیک اور رحم دل تھے۔ ان کی کوئی بھی اولاد نہیں تھی اور وہ بہت ہی زیادہ امیر لوگ تھے۔ ایک دن اماں جب گھر واپس آئیں تو بہت ہی اداس اور مایوس نظر آ رہی تھیں۔ جب ابا نے اماں سے اس بات کی وجہ معلوم کی تو اماں نے ابا کو بتایا کہ جس خاتون کے پاس میں کام کرتی ہوں وہ بہت ہی زیادہ بیمار ہو گئی ہیں۔ ڈاکٹر نے ان کو کہا ہے کہ ان کی زندگی اب بس صرف چند دن ہی باقی رہ گئے ہیں، کیونکہ ان کو کینسر ہے اور وہ لاسٹ اسٹیج پر ہیں۔ اس بات کی مجھے بہت ہی زیادہ فکر ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارا گھر تو چلتا ہی اس نیک خاتون کے رحم و کرم پر ہے۔ اگر انہیں کچھ ہو جائے گا تو اس گھر میں کوئی اور آ جائے گا تو پتہ نہیں ہمارا گزارا کیسے ہوگا، کیونکہ مجھے تو اس عورت کے پاس کام کرتے ہوئے کافی سال گزر گئے ہیں۔ میں ان کو اور وہ مجھے بہت ہی اچھی طرح سے جانتے ہیں، اسی لیے وہ مجھے اپنی تنخواہ سے بھی کئی گنا زیادہ دیتی ہیں، اور ہمارا گزارا بہت اچھے سے ہو جاتا ہے۔ اماں نے بتایا تھا کہ اس خاتون نے اماں سے وعدہ لیا ہے اور کہا ہے کہ ان کے شوہر کو وہ کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گی، ان کو سنبھال لیں گی، کیونکہ ان کی وجہ سے انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے ہر تعلق ختم کر دیا تھا، اور کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد وہ بالکل ہی اکیلے ہو جائیں گے۔ کچھ وقت کے بعد جب اس خاتون کا انتقال ہو گیا تو ہم سب کو بہت ہی زیادہ دکھ ہوا۔ ہم سب ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے رہے، کیونکہ ان کا رویہ ہمارے ساتھ بہت ہی اچھا رہا تھا۔ ابا نے اماں کو اب نوکری سے نکل جانے کے لیے کہا تھا، اور کہا تھا کہ اب گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا سوائے اس عورت کے شوہر کے، اسی لیے مناسب نہیں ہے کہ تم وہاں پر مت جایا کرو۔ اماں نے مجھے اور بابا کو بتایا تھا کہ اس کے شوہر اب گھر میں بہت ہی اکیلے رہنے لگے ہیں، ان کا اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اپنی بیوی کے انتقال کے بعد وہ بہت ہی اداس اور پریشان ہونے کی وجہ سے بیمار ہو گئے ہیں، اور میں اس کو اس بیمار حالت میں اکیلا کیسے چھوڑ سکتی ہوں، کیونکہ اس میاں بیوی کے ہم پر اتنے احسانات تھے، میں چاہتے ہوئے بھی وہ نہیں اتار سکتی۔ اماں نے ابا سے اجازت لے کر اتنے دن وہاں پر رہنے کا فیصلہ کیا جب تک کہ وہ مالک ٹھیک نہیں ہو جاتے، اور اماں مجھے بھی اپنے ساتھ لے گئی، کیونکہ ان کی حالت بہت ہی خراب تھی اور اماں ان کی خدمت کر کے اپنے احسان اتارنا چاہتی تھیں۔ اماں نے دل و جان سے اپنے اس مالک کی خدمت کی تھی اور اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتی تھیں، جبکہ مجھے اس کی دوائیوں کا خیال رکھنے کے لیے کہتی تھیں۔ ہم دونوں ماں بیٹی کی خدمت اور محنت کی وجہ سے آخر وہ صحت یاب ہو گیا اور اماں کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ اماں کو کہنے لگا کہ اگر تم میری بیوی کی موت کے بعد نوکری چھوڑ دیتی اور یہاں سے چلی جاتی تو میں تو یہاں پر کب کا مر چکا ہوتا اور کوئی میری خبر تک نہیں لیتا۔ تم دونوں کی محنت کی وجہ سے ہی آج میں ٹھیک ہوا ہوں۔ اماں نے پھر اس آدمی سے اجازت لینی چاہی اور کہا کہ آج کے بعد میں نوکری پر نہیں آؤں گی، کیونکہ مجھے میرا شوہر اب اجازت نہیں دے رہا۔ وہ آدمی ہمارے گھر کے حالات سے اچھی طرح سے واقف تھا، اس کو ابا کی معذوری کے بارے میں بھی معلوم تھا، کیونکہ اماں 15 سال سے ان کے گھر میں کام کر رہی تھی اور ان کے رحم و کرم پر ہی ہمارا گزارا ہوتا تھا۔ اس آدمی نے اماں کو کافی سمجھایا اور کہا کہ تم یہ نوکری چھوڑ کر مت جاؤ، کیونکہ اس گھر کو تمہاری ضرورت ہے اور تمہیں نوکری کی،
پر اماں نے اپنی مجبوری پیش کرتے ہوئے کہا کہ اب میں نوکری نہیں کر سکتی۔ ہم لوگ اپنے گھر چلے گئے اور وہاں پر کچھ دن جو ہمارے گزرے تو وہ بہت ہی مشکل ترین دن تھے، کیونکہ ابا اپنی معذوری کی وجہ سے کوئی بھی کام نہیں کر پاتے تھے اور میری اماں میں اب بالکل بھی کسی کے گھر میں کام کر کے پیسے کمانے کی طاقت نہیں تھی۔ اس دن تو اماں کو اپنی قسمت پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کی کوئی مراد پوری ہو گئی ہو۔ جس دن وہ آدمی جس کے پاس اماں کام کرتی تھی وہ ہمارے گھر آیا اور اماں سے میرا رشتہ اپنے لیے مانگا۔ اماں نے پورے 15 سال جس گھر میں نوکرانی بن کر گزارا کیا تھا اور کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کبھی وہ گھر ان کی بیٹی کا ہو جائے گا اور ان کی بیٹی اس گھر میں مالکن بن کر گزارا کرے گی۔ اماں نے تو اس رشتے کو فوراً ہی قبول کر لیا اور میری شادی اس 50 سالہ بڈھے کے ساتھ طے کر دی، صرف اس وجہ سے کہ وہ بہت ہی دولت مند انسان تھا اور اماں اپنی مالکن سے وعدہ کر چکی تھیں کہ وہ ان کے شوہر کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گی اور ان کا خیال رکھیں گی۔ پر مجھے اس کی دولت کے ساتھ کوئی بھی غرض نہیں تھی، کیونکہ میرے دل میں کبھی بھی دولت حاصل کرنے کی لالچ نہیں تھی اور میں نے ہمیشہ ہر لڑکی کی طرح اپنے ہم عمر لڑکے کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اس آدمی کے ساتھ میری شادی ہو گئی اور میں جھونپڑیوں میں رہنے والی لڑکی کی، جس کی ماں نے اپنی ساری زندگی نوکرانی بن کر جس گھر میں گزارا کیا تھا، آج اس گھر کی میں مالکن بن گئی۔ میرے ماں باپ اس رشتے سے بہت ہی زیادہ خوش تھے، کیونکہ میں بہت ہی عالی شان طریقے سے شان و شوکت کی زندگی گزارنے لگی اور اپنے گھر میں بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ پر کہیں نہ کہیں مجھے اس بات کا احساس ضرور ہوتا تھا کہ میرا شوہر 50 سال کا بڈھا آدمی ہے اور میں بہت ہی خوبصورت اور جوان 16 سالہ لڑکی ہوں۔ اور ایسا تب ہوتا تھا جب میرا شوہر مجھے اپنے ساتھ گھمانے پھرانے کے لیے اور اپنے دوستوں کے پاس دعوتوں پر لے کر جاتا تھا، اور وہاں پر سب لوگ میری خوبصورتی اور میری جوانی دیکھ کر میرے شوہر کو یہی کہتے تھے، واہ رفیق صاحب، آپ کی قسمت، اس عمر میں بھی آپ کو کتنی خوبصورت اور جوان لڑکی مل گئی۔ کہاں آپ کی عمر 50 سال اور کہاں یہ 16 سالہ لڑکی، آپ دونوں کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا، پھر بھی آپ کی شادی اس لڑکی کے ساتھ ہو گئی اور یہ لڑکی آپ سے شادی کرنے پر راضی ہو گئی۔ اس بات پر تو ہمیں بہت ہی زیادہ حیرت ہے۔ لوگوں کی ایسی باتیں مجھے کھٹکتی تھیں۔ میرا بھی دل چاہتا تھا کہ کوئی نوجوان ہی میرا شوہر ہوتا، کیونکہ اس بڈھے آدمی کی خدمتیں کر کر کے میں تھک گئی تھی اور اپنی قسمت پر دل ہی دل میں روتی رہتی تھی۔ میری شادی کو 5 سال گزر گئے تھے اور میں دن بدن جوان اور میرا شوہر بڈھا ہوتا جا رہا تھا۔ ان 5 سالوں میں میری زندگی میں بہت ہی زیادہ تبدیلیاں آ گئی تھیں۔ میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا، جس کا مجھے بہت ہی زیادہ افسوس ہوا تھا، کیونکہ ماں باپ انسان کے لیے دعاؤں کا دروازہ ہوتے ہیں۔ اگر میری ماں زندہ ہوتی تو شاید میں برباد ہونے سے بچ جاتی، شاید ایسا ہونا میری قسمت میں لکھا جا چکا تھا کہ مجھے اپنے دونوں بچوں کے ساتھ در در کی ٹھوکریں کھانی ہوں گی۔ اتنے بڑے دکھ کے بعد اللہ پاک نے مجھے خوشی بھی دی تھی اور اللہ پاک نے مجھے ایک بہت ہی خوبصورت بیٹی عطا کی تھی، جس کے ساتھ میرا اب تھوڑا بہت دل بہل جایا کرتا تھا، کیونکہ نہ میرا اور نہ ہی میرے شوہر کا کوئی رشتہ دار تھا۔ میں جب بھی اپنے شوہر سے ان کے رشتہ داروں کے بارے میں پوچھتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ میرے رشتہ دار تو بہت ہیں، پر سب کے ساتھ ہی میں نے اپنے تعلقات ختم کر دیے ہیں۔ میرے شوہر نے بتایا تھا کہ جب میں نے پہلی شادی کی تھی تب وہ میری پسند کی شادی تھی اور میری شادی سے کوئی بھی راضی نہ تھا، اسی لیے میرے گھر والوں نے مجھے بے دخل کر دیا تھا۔ آج میرے پاس ان سے کہیں زیادہ دولت ہے، پر یہ سب کچھ میں نے اپنے بلبوتے پر ہی بنایا ہے۔ میرے شوہر نے مجھے کہا تھا کہ میرے پاس کمی تھی تو صرف ایک اولاد کی، اور وہ بھی اللہ پاک نے اب مجھے دے دی ہے۔ اب میں اپنی زندگی سے بہت ہی زیادہ خوش ہوں اور بہت ہی پرسکون ہوں۔ پر میری بے سکون زندگی میں سکون تب آیا جب ایک دن میں اپنے بنگلے کے قریب ایک پارک میں اپنی بیٹی کو گھمانے کے لیے لے کر گئی، اور وہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان لڑکے نے جب میری تعریف کرنا شروع کر دی اور مجھے دیکھتے ہی ماشاءاللہ کہنے لگا۔ مجھے اپنی تعریف سن کر بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اور دل کر رہا تھا کہ وہ لڑکا میری تعریفیں کرتا جائے اور میں سنتی رہوں۔ اب تو میں ہر روز ہی اس لڑکے سے ملنے کے بہانے اس پارک میں چلی جاتی تھی اور اپنی بربادی کو اور قریب لاتی تھی، کیونکہ میں گھر میں ہر وقت اکیلی ہی رہتی تھی اور میرا شوہر اپنے کام کے سلسلے میں زیادہ تر باہر ہی رہتا تھا۔ جب میں نے اس لڑکے کو بتایا تھا کہ میں رفیق صاحب کی بیوی ہوں تو اس کو تو بالکل یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ یہ اتنی بڑی ناانصافی تمہارے ساتھ کس نے کی؟
میں نے اس کو اپنی پہلے والی زندگی کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں بتایا. میں نے اس کے سامنے بس اپنی قسمت کو ہی قصوروار ٹھہرایا تھا. مجھے اس وقت بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا جب اس لڑکے نے ایسا بولا تھا کہ کاش تم میری قسمت میں لکھی جاتی اور میں تمہارا شوہر بنتا، کیونکہ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، میں تمہیں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں. میں نے اس لڑکے کو بولا کہ آپ ایک شادی شدہ لڑکی کو اس طرح کیسے بول سکتے ہو، کیونکہ اب تو میری قسمت لکھی جا چکی ہے اور آپ مجھے حاصل نہیں کر سکتے. تو اس لڑکے نے مجھے کہا کہ قسمت بدلی بھی جا سکتی ہے. مجھے اس کی بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی. اس نے مجھے کہا کہ آپ بہت ہی خوبصورت اور نوجوان ہیں، اگر آپ میرا ساتھ دو گی تو میں آپ کی اس بڈھے سے جان چھڑوا سکتا ہوں. آپ میرے ساتھ شادی کر لینا، کیونکہ آپ کا اور اس بڈھے کا کوئی بھی جوڑ نہیں ہے. آپ اس کے ساتھ جب کھڑی ہوتی ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے چاند میں داغ آ گیا ہو. اس نوجوان لڑکے کی باتیں مجھے بالکل ٹھیک لگتی تھیں. مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں اپنے ہاتھ سے ہی اپنی زندگی برباد کر رہی ہوں. مجھے اپنی قسمت بدلنی چاہیے اور اس نوجوان کے ساتھ شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا اور میں بھی اس کو پسند کرتی تھی، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا. میں نے اس لڑکے کی بات مان لی اور اس لڑکے نے مجھے اپنے شوہر کو مارنے کے لیے بولا. یہ بات مجھے بہت ہی زیادہ بڑی لگ رہی تھی. مجھ میں بالکل بھی ہمت نہیں تھی کہ میں کسی کا قتل کر دوں، پر بات میری زندگی کی تھی، کیونکہ اگر میں ایسا نہ کرتی تو میری پوری جوانی برباد ہو جاتی اور میں اپنی پوری جوانی اس بڈھے کی خدمتیں کر کر کے گزار دیتی. جب یہ بڈھا اپنی زندگی جی کر مر جائے گا تب میری عمر بھی آدھی گزر چکی ہوگی اور پھر میرے ساتھ کوئی شادی کرنا بھی پسند نہیں کرے گا. اسی لیے میں نے بہت سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کیا کہ مجھے اس لڑکے کی بات مان لینی چاہیے اور اپنے شوہر کو مارنا چاہیے. میں نے یہی سوچا کہ میں اپنے شوہر کو زیادہ تکلیف نہیں پہنچاؤں گی، بس وہ جو اپنی بیماری کے بعد دوائیاں لیتے تھے بس ان کی وہ دوائیاں بدل دوں گی. اس طرح جب وہ اپنی بیماری کی دوائیاں نہیں لے پائیں گے تو خود ہی آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے. اور میں نے ایسا ہی کیا. جب بھی وہ ڈاکٹر سے کوئی بھی دوائی لے کر آتے تھے تو میں ان کو اس کے بدلے دوسری دوائیاں کھلا دیتی تھی جو ان کو دن بدن کمزور اور ختم کرتی جاتی تھیں. اور یہ دوائیاں مجھے اسی لڑکے نے لا کر دی تھیں جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا. آخر ایک دن میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی اور اچانک ایک رات میرے شوہر کی طبیعت بگڑنے لگی. اس کی بگڑتی ہوئی طبیعت کو دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ وہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے. میری آنکھوں کے سامنے وہ بہت زیادہ تڑپ رہا تھا. مجھے اشاروں میں کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے دوائی کھلا دو. میں اس کو کیسے دوائی کھلا سکتی تھی، کیونکہ میں تو بہت ہی کوشش کے بعد اپنے مقصد میں کامیاب ہونے جا رہی تھی. تڑپتے تڑپتے اس نے اپنی جان دے دی اور وہ اس دنیا سے چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد جب میں اس لڑکے سے ملی اور یہ ساری خبر اس کو سنائی تو اس کو یقین بالکل بھی نہیں آ رہا تھا کہ جیسا ہم چاہتے تھے ویسا ہونے جا رہا ہے. وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ مجھے اب تمہاری محبت پر یقین ہو گیا ہے کہ تم مجھ سے سچی محبت کرتی ہو، ورنہ آج کل کی لڑکیاں اتنی ہمت کہاں رکھتی ہیں. مجھے اس بات کی بہت ہی زیادہ خوشی ہو رہی تھی کہ وہ میری محبت کو سمجھ رہا تھا اور مان رہا تھا کہ میں اس سے واقعی بہت زیادہ محبت کرتی ہوں. اس کے بعد اس لڑکے کا اور میرا ہر روز کا ہی ملنا ہوتا تھا. وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، مجھے ہر روز گھمانے اور شاپنگ کروانے کے لیے لے جایا کرتا تھا. وہ میرے پہننے کے کپڑے، جوتے اور ہر وہ چیز جو میں پہنتی تھی وہ خود ہی پسند کرتا تھا اور میرے لیے خرید کر لے کر آتا تھا. اس کو صرف انتظار تھا تو صرف میری عدت پوری ہونے کا. اس کے بعد ہم دونوں شادی کرنے والے تھے اور ہمیشہ کے لیے ایک ہو جانا چاہتے تھے. ایک دن میری طبیعت اچانک ہی خراب ہوئی اور میرا سر چکرا گیا. میں بے ہوش ہو کر گر گئی. اسی نے مجھے سنبھالا تھا، مجھے ہسپتال لے کر گیا. وہاں پر مجھے پتہ چلا کہ میں ایک اور بچے کی ماں بننے والی ہوں. اور یہ خبر سننے کے بعد تو وہ بہت ہی زیادہ اداس ہو گیا. مجھے کہنے لگا کہ مجھ سے تو تمہاری عدت پوری ہونے کا انتظار نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ میں سوچ رہا تھا جیسے ہی تمہاری عدت پوری ہو جائے گی تو ہم فوراً شادی کر لیں گے، کیونکہ میں تمہیں جلد سے جلد اپنانا چاہتا تھا. پر اب تو تم امید سے بھی ہو. اب تو جب تک تمہارا بچہ پیدا نہیں ہو جاتا تب تک ہم شادی نہیں کر سکتے. میں نے ایک بار پھر اس سے پوچھا تھا کہ کیا تم اب بھی مجھے اپنانا چاہتے ہو، کیونکہ اب تو میرے دو بچے ہو گئے تھے اور میرے ذہن میں صرف یہی سوال آ رہا تھا کہ کوئی انسان کیسے کسی دوسرے کے 2 بچوں کو اپنا سکتا ہے اور 2 بچوں کی ماں سے شادی کر سکتا ہے. پھر اس نے مجھے یقین دلا دیا تھا کہ میری محبت جھوٹی نہیں ہے، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں
اور میں تمہارے ساتھ شادی کر کے ہی یہ ثابت کروں گا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہارے بچوں کو کبھی بھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ تمہارے بچے میرے بھی بچے ہیں۔ تم نے محبت کی خاطر جو کچھ بھی کیا ہے اس کا احسان میں کبھی زندگی بھر نہیں اتار سکتا، اور جتنی محبت تم میرے ساتھ کرتی ہو اتنی محبت کرنے والی لڑکی مجھے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ تم نے میری محبت کی خاطر اپنے شوہر تک کو مار دیا۔ میرے شوہر کی موت کے بعد جب میرے شوہر کے بھائیوں کو پتہ چلا تو وہ میرے گھر آ گئے اور اپنے بھائی کی موت پر بہت ہی افسوس کرنے لگے۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کے لیے بولا تھا، پر میں نے اسی وقت انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد تو وہ ہر 8 یا 10 دن کے بعد چکر لگا لیا کرتے تھے اور میرے بچوں کے ساتھ بہت ہی احترام اور محبت کے ساتھ پیش آتے تھے، کیونکہ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ ہم اپنے مرحوم بھائی کے بچوں کو اور اس کی بیوہ بیوی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ بات جب میں نے اس لڑکے کو بتائی جس کے ساتھ میں محبت کرتی تھی تو اس نے مجھے کہا کہ تمہارے شوہر کے بھائیوں کی ہمدردی تمہارے ساتھ اس لیے ہے کیونکہ وہ لوگ تمہارے شوہر کی دولت تم سے چھین سکیں۔ اس لڑکے نے مجھے کہا تھا کہ اگر تمہارے شوہر کے ساتھ ان کے بھائیوں کی ذرا بھی ہمدردی ہوتی تو وہ اس کے پاس آتے جب وہ بہت بڑی بیماری کے ساتھ لڑ رہے تھے، پر ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا اور اس کے مرنے کے بعد تمہارے پاس چلے آئے جس سے وہ تم سے اپنے بھائی کی دولت لے سکے۔ اس لڑکے کی بات مجھے ٹھیک ہی لگ رہی تھی اور مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میرے شوہر کے بھائی میرے بچوں کا حق نہ مجھ سے چھین لیں، کیونکہ جو انسان اپنے سگے بھائی کے نہیں ہو سکتے تھے وہ آخر میرے کیسے ہو سکتے تھے۔ اسی بات کو لے کر میں بہت ہی زیادہ پریشان رہنے لگی اور دن گزرتے گئے۔ 9 مہینے کے بعد میرا بیٹا پیدا ہو گیا۔ میرے بیٹے کی پیدائش پر مجھے اور جس لڑکے کے ساتھ میں محبت کرتی تھی دونوں کو بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی تھی، کیونکہ میرے بیٹے کی پیدائش کے بعد ہم دونوں شادی کرنے والے تھے، جس کا ہمیں بہت ہی بے صبری سے انتظار تھا۔ اس لڑکے نے مجھے بولا تھا کہ اس بنگلے سے ہم لوگ کچھ وقت کے لیے چلے جائیں گے اور ایک کرائے کا مکان لے کر وہاں پر رہیں گے اور وہیں پر شادی کریں گے، کیونکہ اگر ہم یہاں پر رہیں گے تو تمہارے شوہر کے بھائیوں کو پتہ چل جائے گا اور وہ کبھی بھی تمہاری شادی میرے ساتھ نہیں ہونے دیں گے اور وہ یہاں پر آتے رہیں گے۔ اس کی بات مجھے بالکل ٹھیک ہی لگی تھی اور میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ ہم دونوں ایک کرائے کے مکان میں رہنے لگے۔ وہاں پر جانے کے بعد اس لڑکے نے میرے ساتھ نکاح کر لیا اور میں اس کی بیوی بن گئی۔ مجھے اس کی بیوی بننے کی بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اپنی محبت کو حاصل کر لیا ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے میں نے بہت ہی پریشانیوں کا اور مشکلوں کا سامنا کیا تھا۔ چھوٹے سے گھر میں رہنا اب مجھے بہت ہی مشکل لگ رہا تھا، کیونکہ میں ایک بہت ہی بڑے بنگلے میں رہنے کی عادی ہو گئی تھی۔ جب میں نے اس لڑکے کے ساتھ جو اب میرا شوہر تھا اس کے ساتھ جب بات کی کہ اب مجھ سے اس چھوٹے سے گھر میں نہیں رہا جاتا، تو اس نے مجھے کہا کہ تمہارے دیور ہمیں کبھی بھی ایک ساتھ اس گھر میں نہیں رہنے دیں گے، کیونکہ وہ بنگلہ ان کے بھائی کا ہے اور وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ میں ان کے بھائی کے بنگلے میں رہوں۔ اسی لیے میں نے ایک بات سوچی ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ تمہارے شوہر کے مر جانے کے بعد اس کی جو بھی ملکیت اور جائیداد جو کچھ بھی تھا وہ تمہارا ہو گیا ہے، اسی لیے تم وہ سب کچھ میرے نام پر لکھ دو، اور جب وہ سب کچھ میرا ہو جائے گا تو میں تمہارے ساتھ اسی گھر میں رہوں گا اور اس طرح ہمیں کوئی الگ بھی نہیں کر پائے گا اور ہم رہیں گے بھی اسی گھر میں۔ بعد میں تو ویسے بھی یہ سب کچھ، یہ ساری ملکیت اور جائیداد ہمارے بچوں کی ہی ہو جانی ہے۔ اس کی یہ بات مجھے بالکل ٹھیک لگی۔ میں بھی یہی سوچنے لگی کہ آخر میرے دیور میرے نئے شوہر کو اپنے بھائی کے گھر میں کیسے برداشت کریں گے۔ میں نے اپنی ساری دولت اور جائیداد اس لڑکے کے نام پر لکھ دی اور اب ہم دونوں بے فکر ہو گئے۔ اب ہم دونوں یہی سوچ رہے تھے کہ ہمیں اب کوئی بھی زندگی بھر الگ نہیں کر سکتا اور ہماری دولت بھی اسی طرح ہمارے پاس ہی رہے گی۔ اس رات مجھے بہت ہی وقت کے بعد سکون کی نیند آئی تھی، کیونکہ اتنے دنوں میں مجھے بہت ہی زیادہ بے سکونی اور پریشانی میں نیند نہیں آئی تھی۔ جب میں صبح کو اٹھی تو میرا شوہر بستر پر نہیں تھا۔ میں ادھر ادھر اس کو دیکھنے کے لیے اپنی نظر پھیرنے لگی تو سامنے ٹیبل پر پڑے ایک کاغذ پر نظر پڑی۔ جب میں نے اٹھ کر وہ کاغذ دیکھا تو دیکھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، کوئی اتنا بڑا دھوکہ بھی کسی کو دے سکتا ہے۔ وہ طلاق نامے کے کاغذات تھے جنہیں دیکھنے کے بعد میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی۔ میں نے فوراً اپنے دونوں بچے اٹھائے اور اپنے گھر جانے کے بارے میں سوچا، کیونکہ اس گھر میں بالکل ہی اکیلی تھی
اور میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکا ہو چکا تھا کہ میں اب وہاں پر رہنا 1 منٹ کے لیے بھی پسند نہیں کر رہی تھی۔ میں جب اپنے گھر پہنچی تو وہاں پر ایک کھڑے چوکیدار نے مجھے روک لیا اور کہا کہ آپ کس سے ملنے آئی ہیں؟ میں نے اس چوکیدار کو بتاتے ہوئے کہا کہ یہ میرا گھر ہے، میں اپنے گھر میں آئی ہوں۔ تو اس چوکیدار نے مجھے بتایا کہ کچھ دن پہلے ہی ان کے مالک نے یہ گھر خرید لیا ہے اور اب یہاں پر وہی رہتے ہیں۔ مجھے بہت ہی بڑا دھوکا مل چکا تھا اور میں اپنی کی ہوئی غلطیوں پر بہت ہی زیادہ پچھتا رہی تھی۔ میں دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لے کر فٹ پاتھ پر بیٹھی ہوئی یہ سوچ رہی تھی کہ کاش اگر میں اپنے شوہر کو نہ مارتی تو آج میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ یہ سب مجھے میرے کیے کی سزا ہی مل رہی تھی۔ جو وہ لڑکا میرا سب کچھ، میری دولت جائیداد اپنے نام لکھوا کر بھاگ گیا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔